فقی مسئلہ نمبر 5، جس طرح حاجی لوگ احرام کی حالت میں ناخن اور بال نہیں کاٹ سکتے یہاں تک کہ قربانی نہ ہو جائے، کیا عید قربان کی قربانی کرنے والے کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ دیکھیں حاجی لوگ جب احرام باندھ لیتے ہیں نا تو ان کی احرام کی پابندیوں کا یہ حصہ ہے اور ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ جب تک احرام نہیں کھولیں گے اپنے جسم سے کوئی چیز نہ وہ بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں احرام کی حالت میں، نہ ناخن کاٹیں گے، نہ بال اپنے جسم سے کاٹیں گے، نہ شیپ کروائیں گے، ایون داڑھی میں زور کے ساتھ خلال بھی نہیں کریں گے، نہ یوں بالوں میں ہاتھ پھیریں گے زور کے ساتھ کہ کوئی بال ٹوٹ جائے یا داڑھی کا کوئی بال نکل آئے۔ اگر وضو کے دوران کوئی بندہ خلا کرتا ہے یا اس طرح بھول کر کرتا ہے بالوں کے اوپر یوں ہاتھ پھیرتا ہے تو ایک دو بال گر جاتا ہے تو اس سے دم واجب نہیں ہو جاتا، پھر وہ بخاری میں آتا ہے کہ چھوٹا موٹا صدقہ کر دے اس کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا۔ دم تب واجب ہوتا ہے جب کوئی آدمی ایک اچھا خاصا حصہ یا پورے سر کے بال منڈوا دے یا مونچھیں توڑا دے یا ناخن کاٹ لے، جس کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 میں آیا نا کہ اگر تم بیمار ہو یا تمہارے سر میں تکلیف ہو تو پھر اپنے بال سر کے منڈوا دو اور پھر اس کے بدلے میں فدیہ دو یا روزے رکھو یا صدقہ کرو یا اللہ کی راہ میں قربانی دو۔ تو اس کا جو پھر ڈیٹیل مشکات میں آتی ہے 2688 کا نمبر ہے۔ کعب بن حجرہ حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے میں تھے کہ وہ احرام کی حالت میں تھے تو آپ کے سر میں اتنی جوئیں پڑ گئیں کہ آپ کی جو یعنی کہ جوئیں تھیں وہ آپ کے چہرے کے اوپر گرتی تھیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سے گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب بن حجرہ تمہیں جوئیں تکلیف نہیں دیتی؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ ضرور دیتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس طرح کر اپنے سر کے بال منڈوا ڈال اور ظاہر اب احرام کی حالت میں تو ایسا عمل کرو گے تو وہ احرام کی پابندیاں توڑو گے تو اس کے بدلے تو فدیہ دے۔ فدیے میں جہاں 6 مسکینوں کو کھانا لے کر دو، اناج لے کر دو، فی اپنا مسکین کو 7 کلو اناج لے کر دینا ہے، اس طرح 6 مسکینوں کو 7 کلو اناج لے کر دو۔ اگر نہیں دے سکتے 3 روزے رکھو، نہیں رکھ سکتے تو یہاں ایک بکرا حدود حرم میں قربان کر دو۔ تو یہ جو بکرا فدیے والا ہے نا، دم والا، احرام کی حالت میں پابندیوں کو توڑنے والا جو بکرا ذبح کرو گے یہ حدود حرم میں کرنا ہے اور اس کا گوشت آپ خود نہیں کھا سکتے، سارا کا سارا گوشت آپ نے اللہ کی راہ میں غریبوں میں تقسیم کرنا ہے۔ باقی عید قربان والی قربانی کا گوشت آپ خود کھا سکتے ہیں، لیکن یہ جو دم والی قربانی ہے اس کا گوشت آپ خود نہیں کھا سکتے، جو بندہ یہ قربانی کرے گا سارا گوشت غریبوں میں تقسیم کرنا ہوگا۔ تو حاجیوں کے لیے تو یہ احرام کی پابندیوں کا حصہ ہے اور ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ احرام کی حالت میں ناخن بال نہیں کاٹیں گے، اگر کاٹیں گے تو پھر وہ فدیہ دیں گے، ٹھیک ہے، قربانی کریں گے، روزے رکھیں گے یا مسکینوں کو کھانا اناج لے کر دیں گے۔ باقی رہا غیر حاجی جو پوری دنیا میں ہیں تو ان کے لیے یہ سنت ہے کہ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے ظاہر ہے پھر قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے، خاندان کی طرف سے، تو وہ خاندان میں جتنے بھی بالغ افراد ہوں گے وہ پھر ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر اپنا قربانی کا جانور ذبح ہونے تک نہ ناخن کاٹیں گے نہ بال کاٹیں گے۔ اس کا ذکر مشکات میں ہے 1459 اس کا نمبر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اور جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ ذوالحجہ کے چاند نظر آنے سے لے کر اپنا جانور قربان ہونے تک اپنے جسم سے نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے۔ تو جو عید قربان والا ہے اس کے لیے یہ سنت ہے۔ تو اب جو بندہ قربانی نہیں کر رہا تو کیا وہ بھی بال ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر عید والے دن قربانی والے دن تک بال اور ناخن نہیں کاٹے گا؟ تو اس کا ذکر بھی یہ مشکات میں ہے 1479 اس کا نمبر ہے 1479 کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہی بکری ہے دودھ دینے والی، کیا میں اسے اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اب اس کو شوق بھی تھا قربانی کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس طرح کرنا عید والے دن دوسرے لوگ اپنی قربانیاں کر رہے ہوں گے اور تو اس دن ناخن اور بال اپنے جسم سے کاٹ لینا، غیر ضروری بال صاف کر لینا، جتنے بھی یعنی کہ ناخن کاٹ لینا، بال اپنے جسم سے ریموو کر لینا، اللہ تعالیٰ تجھے ایک مکمل قربانی کا ثواب عطا کریں گے۔ تو پھر اسی میں امپلائڈ ہے کہ وہ بھی جو بندہ قربانی کا شوق رکھتا ہے لیکن کر نہیں سکتا اور وہ چاہتا ہے کہ میں قربانی کا ثواب مجھے ملے جس طرح دوسرا بندہ قربانی کر رہا ہے، تو وہ بھی پھر ذوالحجہ کا چاند جب نظر آ جائے اس وقت سے لے کر قربانی ہونے تک ظاہر اب اس کی اپنی قربانی تو ہے نہیں، تو یوں ہی مسلمانوں کے ہاں کوئی بھی پہلا بندہ قربانی کر لے گا اس وقت تک وہ اپنے ناخن نہیں کاٹے گا اور بال اپنے جسم سے ختم نہیں کرے گا، غیر ضروری بال یا مونچھیں نہیں کتروائے گا، کوئی بھی یعنی کہ اس طرح کام نہیں کرے گا جو قربانی والی کرتے ہیں۔ پھر یوں ہی قربانی ہو جائے گی، وہ بھی بال کاٹ لے
تو اللہ تعالیٰ اس کو ناخن کاٹ لے، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل قربانی کا ثواب عطا کریں گے۔ تو حاجیوں کی یہ احرام کی بندیوں کا حصہ ہے، ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ احرام کی حالت میں نہ بال کاٹیں گے ناخن کاٹیں گے۔ جو غیر حاجی ہیں، عید قربانی والے ہیں، تو ان کے لیے یہ سنت ہے، وہ یعنی کہ بال نہیں کاٹیں گے ناخن نہیں کاٹیں گے۔ اگر کاٹ لیں گے تو ان کے اوپر کوئی صدقہ فدیہ یا مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانا پڑے گا، ان کا اناج نہیں لے کر دینا پڑے گا۔ اور جو قربانی کاری نہیں، یعنی کسی پاس قربانی ہے ہی نہیں، اگر وہ بھی بال نہیں کاٹے گا ناخن نہیں کاٹے گا تو قربانی کا ثواب مل جائے گا، اگر کاٹ لے گا تو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔